السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور تمام اہل ایمان کو اس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھنے کی اور اس ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ سے روزوں کی فرضیت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ ایام اور احکام بدلے ہوئے تھے۔ اور تیسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے تم پر اور تمہیں حکم دیا ہے تاکہ روزوں کے ذریعہ سے تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم گناہوں سے بچو اور نیکیوں سے قریب ہو اور نیکیاں زیادہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان جھوٹ بولتے ہیں، چغل خوری، دغا فریب یا گالی و غلوچ وغیرہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو ان باتوں سے زیادہ دور رہتے ہیں۔ جو لوگ بہت کم ایسی باتیں کرتے ہیں وہ حتی الامکان ایسی بری باتوں سے بچے رہتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے اور نیکیاں زیادہ کرتا ہے۔ نیکیوں کے ذریعہ سے انسان نیک بنتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس امارہ جو برائیوں پر ابھارتا ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو نیکی پر ابھارنے والا ہے، نیکی پر ابھارنے کی طاقت ہے، وہ طاقتور ہوتا رہتا ہے، اور پھر انسان کا دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے وہ سیاہی دھل جاتی ہے نیکیوں کے طفیل، اور انسان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ کہ انسان جتنا نیک ہوتا ہے اتنی ہی اس کی دعا میں قبولیت ہوتی ہے، اور انسان جتنا گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اتنی ہی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ گار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، نیک انسانوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو روزے کے ذریعہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے بہت دور نکل جاتا ہے اور نیکیوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، نیک پرہیزگار تقوی والا بن جاتا ہے۔ انسان زیادہ روزہ رکھتا رہے تو گناہوں سے بہت دور ہو جائے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، اور اس کے دل میں نور پیدا ہو جائے گا، اس کا دل نورانی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے روزے کے ذریعہ سے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آیا ہے جس سے آپ سمجھیں گے کہ روزہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ اس کے ذریعہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ گار انسان کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے اور وہ نیک اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کو جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور ان ڈاکوؤں نے قافلے کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا، اور پھر ان کا سردار ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈاکو تمام سامان قافلے کا لوٹ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے، وہاں اکٹھا کیا۔ ڈاکوؤں نے سارا سامان قافلے کا لوٹ کر اپنے سردار کے پاس رکھا، تو اس سامان میں ایک تھیلی تھی، اسی قافلے والوں میں سے کسی کی ایک تھیلی تھی، اس میں بادام اور شکر بھری ہوئی تھی۔
حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس تھیلی کو ان ڈاکوؤں نے دیکھا تو اسے کھولا تو اس میں شکر اور بادام بھرے ہوئے تھے۔ سارے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور وہ بادام اور شکر کھانے لگے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارے ڈاکو وہ بادام اور شکر کھا رہے ہیں، لیکن ان کا سردار ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ڈاکو اس کو کھانے کے لیے کہہ رہا تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے دے رہا تھا۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میں اس کے کچھ قریب ہوا اور میں نے اس ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا کہ تمہارے سارے ساتھی یہ شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس پر اس سردار نے کہا، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، ان لٹیروں کے سردار نے کہا، اس قذاب سردار نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ تم اتنا گناہ کرتے ہو، لوگوں کو اتنا پریشان کرتے ہو، اتنی تکلیفیں پہنچاتے ہو، لوگوں کو لوٹ لیتے ہو، ساز و سامان سارا چھین لیتے ہو، لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہو، اور اس کے باوجود روزہ بھی رکھتے ہو۔ اس پر اس سردار نے کہا، اس ڈاکو نے کہا کہ ہاں، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اپنے رب سے صلح کی کوئی راہ تو باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، اپنی اپنی منزل پر لوگ گئے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی عرصے کے بعد اسی ڈاکوؤں کے سردار کو، ان لٹیروں کے سردار کو، اس ظلم کرنے والے کو خانہ کعبہ میں کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ نظر کی، غور سے اسے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی تو میں نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے، قذابوں کا سردار ہے یہ۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم وہی ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ ہاں، میں وہی ہوں، وہی ڈاکوؤں کا سردار ہوں میں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اور سنیے، اسی روزہ نے میرے رب سے میری صلح کرا دی۔ سبحان اللہ! روزہ ایسی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو لیکن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس روزہ کے ذریعے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیک بنا دیتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے سے، اس کے بدن کی کمزوری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ بہت عبادت کرتا ہے اور اس میں بہت مشقت اٹھاتا ہے۔ عبادت و ریاضت کے ذریعہ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بہت ناتواں ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے ذریعہ ایک ظالم، لوگوں کو لوٹنے والے، لوگوں کو ظلم کرنے والے ایسے ڈاکو کے سردار کو بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی اور پھر وہ نیک ہو گیا اور بڑا عبادت گزار ہو گیا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے، ماہ مبارک آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے تمام روزے جو رکھ سکتے ہیں اور جن پر فرض ہیں وہ روزے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی جو تلاوت جانتے ہیں وہ تلاوت کریں، تمام گناہوں سے بچتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے رہیں، اور لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں، لوگوں کو روزے رکھنے کے لیے کہیں، اپنے گھر والوں پر زیادہ کوشش کر کے گھر والوں کو روزے رکھوائیں، اور سب تک، ہر مسلمان تک روزے کے فرضیت کے پیغام کو پہنچائیں کہ روزہ فرض ہے، رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیکی کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے انسان دور ہوتا رہتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔